آسٹریلیا کے شہر گوسفورڈ میں 1994 میں ایک بہت پراسرار واقعہ ہوا جس نے وہاں کے لوگوں کو حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ ایک رات اچانک گوسفورڈ میں آسمان کے اوپر ایک گیند جیسی، ایک بال جیسی چیز نمودار ہوئی جس کو وہاں کے لوگوں نے اپنے گھروں کی چھت کے اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ گیند جیسی چیز یا اڑن تشتری ان کے گھروں سے اڑتی ہوئی قریبی ایک جھیل کے اوپر جا کر ہوا میں معلق ہو گئی۔ یہ ایک یو ایف او تھا اور اس یو ایف او کے نیچے بہت ساری لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ ان کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی روشنی سے جھیل کی سطح پوری طرح روشن ہو گئی۔ اور پھر ان لوگوں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس یو ایف او نے اس جھیل کے پانی کو سک کرنا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے اس پانی کے اوپر اٹھنے کی آوازیں بھی سنی۔ اگلے دن آسٹریلیا کے لوکل نیوز پیپرز میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور اسی نیوز پیپر میں یہ بھی بتایا گیا کہ لوکل پولیس اسٹیشن میں بھی لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اس واقعے کو رپورٹ کیا، اور پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس واقعے کو رپورٹ کرنے والوں کے بیانات میں کوئی فرق نہیں۔ دوستوں، ناسا کی کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ سے جو ڈیٹا جمع کیا گیا اس سے سائنسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صرف ہماری ملکی وے گیلیکسی کے اندر 20 سے 50% تک ستارے ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اراؤنڈ کم سے کم ایک پلانٹ ہیبیٹیبل زون کے اندر موجود ہو۔ ہیبیٹیبل زون سے مطلب وہ زون جس کے اندر کوئی سیارہ موجود ہو تو اس کے اوپر پانی کا چانس ہوتا ہے، اور اگر کہیں پر پانی موجود ہو تو زندگی موجود ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہماری ملکی وے گیلیکسی کے اندر اربوں سیارے ایسے ہو سکتے ہیں جن پر پانی موجود ہو اور شاید زندگی موجود ہو۔ اور یہ تو صرف ملکی وے گیلیکسی کی بات ہے، اگر بات پوری کائنات کی جائے تو یہ ستاروں کی تعداد، تو ان سیاروں کی تعداد کھربوں تک جا پہنچے گی۔ لیکن ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ زندگی ہمارے ساتھ ہی موجود ہو؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا سیارہ زمین صرف 4.5 بلین سال پہلے وجود میں آیا، اور اس زمین کے اوپر زندگی کے آثار جو سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں وہ چند لاکھ سال پرانے ہیں، لیکن یہ پوری کائنات 13.8 بلین سال پرانی ہے۔ یعنی ہماری زمین کے بننے سے بھی پہلے اربوں سال کا عرصہ اس کائنات کے اوپر بیت چکا تھا۔ تو کیا ہم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہاں پر کوئی نہیں تھا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے پہلے کوئی اور انٹیلیجنٹ لائف اس کائنات میں رہتی ہو اور اپنا پورا سفر طے کر کے وہ اپنی قیامت سے گزر بھی چکے ہوں۔ سائنس تو آج 19ویں یا 20ویں صدی میں پہنچ کر اتنی ایڈوانس ہوئی ہے کہ وہ اس بارے میں غور کر رہی ہے کہ شاید اس زمین کے علاوہ، ہمارے پلانٹ ارتھ کے علاوہ کہیں اور بھی کوئی زندگی آباد ہو۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان اسکالرز آج سے 1000 سال پہلے اس بات پر غور کر رہے تھے کہ شاید ہمارے اس پلانٹ ارتھ کے علاوہ کہیں اور بھی کسی اور سیارے پر آسمانوں میں کہیں زندگی آباد ہے؟ 9th سینچری کے مسلم اسکالر الرازی قرآن شریف کی سورہ الشورى کی آیت نمبر 29 کی ٹرانسلیشن میں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں، یہ کوئی فار فیچڈ آئیڈیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے علاوہ بھی کہیں آسمانوں پر ایسی مخلوق پیدا کر رکھی ہو جو ہماری طرح زمین پر چلتی پھرتی ہو۔ سورہ الشورى کی یہ آیت جس کی تفسیر میں الرازی یہ کہتے ہیں کہ شاید اس زمین کے علاوہ بھی کہیں اور کوئی زندگی آباد ہو، یہ آیت بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس آیت میں بہت اسٹرانگ انڈیکیشن ملتی ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ آسمانوں میں دوسرے پلینٹس بھی ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوقات پیدا کر رکھی ہوں۔ اور اگر کوئی انٹیلیجنٹ لائف اس وقت ہمارے ساتھ ہی اسی کائنات میں کہیں اور ایگزسٹ کرتی ہے، اور کسی دن ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس ہے، وہ ہم سے بھی زیادہ سائنس میں ترقی کر چکی ہے، تو پھر اس کلیم کا کیا بنے گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں؟ اور اشرف المخلوقات ہونے سے مطلب کیا ہے؟ کیا یہ روحانی مرتبہ ہے یا عقلی اور شعوری مرتبہ ہے؟ دوستوں، قرآن شریف میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو ہم نے سواری دی زمین پر اور پانی پہ،
اور ان کو ہم نے طیب رزق دیا، اور ان کو ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات میں فضلیت عطا کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سی مخلوقات میں فضلیت عطا کی، لیکن یہاں پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمام مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضلیت عطا کی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور ایسی انٹیلیجنٹ لائف موجود نہ ہو جو کہ ہم سے زیادہ برتر رتبے والی ہو۔ کم سے کم اس آیت کو اگر انٹرپریٹ کیا جائے، کم سے کم اس آیت کی انٹرپریٹیشن میں بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ بلند رتبے والی مخلوقات ہم سے پہلے گزر چکی ہوں یا ہمارے ساتھ ہی کہیں موجود ہوں۔ امام قرطبی ایک حدیث روایت فرماتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک ایسی سفید زمین ہے جہاں پر سورج 30 دن تک غروب نہیں ہوتا، اور اس زمین پر ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جسے خبر بھی نہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ان میں شیطان کہاں رہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ انہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تخلیق کیا ہے۔ اب اس حدیث میں جس زمین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کوئی ایسی زمین ہے جو کہ اپنے سورج کے گرد، اپنے ستارے کے گرد اپنا ایک چکر 30 دن میں مکمل کرتی ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پر 30 دن تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر جس مخلوق کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اتنی زیادہ فرما بردار ہے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ زمین پر کوئی ایسی مخلوق رہتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو یہاں پر سوال پھر سے وہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ انسانوں سے زیادہ اشرف مخلوق ہے یا انسان ان سے زیادہ اشرف ہیں، یا کیا پتہ یہاں پر فرشتوں کی کسی جماعت کا ذکر ہو رہا ہو۔ لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ اپنی چین آف نیریشن کے حساب سے یہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ دوستوں، اگر کوئی ایسی مخلوق ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہی اس کائنات میں کہیں آباد ہے، تو کیا وہ ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے یا ہم ان سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں؟ کیا ان کو خبر ہے کہ ان کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی اور مخلوق اس سیارے یعنی زمین کے اوپر آباد ہے؟ اس ویڈیو کے شروع میں نے ایک UFO کا ذکر کیا تھا۔ یقیناً آپ لوگوں نے بھی بہت سارے UFOs کا ذکر سن رکھا ہوگا۔ شاید آپ کو پتہ ہو کہ امریکن گورنمنٹ بہت عرصے تک UFO کے اوپر سیکرٹ ریسرچ کرتی رہی ہے، جس کو بعد میں نیو یارک ٹائمز نے ایکسپوز کیا اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں اس پروجیکٹ کے بارے میں بہت سی تفصیلات بتائی گئی تھی۔ میں نے اپنی یہ ویڈیو سٹارز اینڈ ریلیجنز شروع کی تھی پتھر کے زمانے کے انسان سے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اس کے آخر میں ایلینز اور UFOs کی بات کروں گا۔ اس ویڈیو سیریز کے اگلے حصے میں، جو کہ اس کا آخری حصہ ہوگا، میں UFOs اور جنات کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس میں اس سیریز کے بارے میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ریسرچ کر کے آپ کو اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں تو ضرور اپنے کمنٹس میں لکھیے گا، اس سے مجھے بہت مدد ملتی ہے۔ السلام علیکم۔